خلاصہ: سید راس مسعود، BA BSc BCom کمپیوٹر سائنس BBA ہوم اکنامکس ADC۔ اس سبق میں مولوی عبدالحق نے سر سید کے پوتے سید راس مسعود کی شخصیت اور کردار کے مختلف پہلوؤں کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ مولوی عبدالحق فرماتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس علی گڑھ میں منعقد ہوتا تھا، جس میں بڑے بڑے ادیب شرکت کرتے، دل دہلانے والی نظمیں پڑھتے اور دھواں دار تقریریں کرتے۔ لوگ ان بڑے ادیبوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے اس تقریب میں بڑے شوق سے آتے تھے۔ ایسی ہی ایک کانفرنس میں سید راس مسعود کی بسم اللہ ہوئی۔ سر سید نے اس روز اپنے لاڈلے پوتے کو قوم کی نذر کر دیا اور قوم کو خوشخبری سنائی کہ ان کا پوتا بھی ان کی طرح قوم کی خدمت کرتا رہے گا۔ تقریب کے اختتام پر لوگوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ وہاں پر موجود لوگوں نے راس مسعود کے والد سید محمود کو یہ مشورہ دیا کہ اب مسعود کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر دیا جائے۔ سید محمود نے کہا کہ وہ مسعود کو خود پڑھائیں گے، مگر یہ کام ان کے بجائے ان کے والد سر سید احمد خان نے انجام دیا۔ پوتے سے بے حد محبت اور پیار کی وجہ سے انہوں نے اپنی کوٹھی کے احاطے میں ایک مکان بنوایا تھا جس کا نام مسعود مکتب رکھا۔ راس مسعود اسی مکتب میں پڑھتے تھے۔ سر سید کی وفات کے بعد ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ ان کے والد سید محمود کے مالی حالات زیادہ اچھے نہیں تھے۔ بہرحال راس مسعود کالج میں داخل ہو کر پوری توجہ کے ساتھ محنت کرنے لگے۔ یہاں ان کی صلاحیتیں خوب چمکیں اور وہ ایک اچھے طالب علم ثابت ہوئے۔ تھوڑے ہی دنوں میں گورنمنٹ نے انہیں ولایت کا تعلیمی وظیفہ دے کر انگلستان بھیج دیا۔ وہاں انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی اور ہندوستان آ کر وکالت شروع کر دی۔ وکالت انہیں راس نہ آئی اور وہ شعبۂ تدریس کی طرف آ گئے۔ گورنمنٹ اسکول آف پٹنہ کے صدر مدرس مقرر ہوئے۔ کچھ عرصے بعد کٹک گورنمنٹ کالج میں تاریخ کے پروفیسر ہو گئے۔ انہوں نے دل و جان سے اپنا کام کیا اور وہ اپنے طلباء اور کالج کے پروفیسروں میں بہت مقبول ہو گئے۔ اس کے بعد وہ ناظم تعلیمات ہو کر حیدرآباد دکن چلے گئے۔ انہوں نے حیدرآباد یونیورسٹی کی ترقی کے لیے دن رات کام کیا اور دیسی زبان کے ذریعے اعلیٰ تعلیم دینے کا مسئلہ حل کیا اور پوری توجہ کے ساتھ اس پر عمل کرایا۔ نظامت کے ساتھ ساتھ وہ حیدرآباد یونیورسٹی میں پرنسپل کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ ناظم تعلیمات کی حیثیت سے وہ سب سے زیادہ کامیاب رہے۔ انہوں نے تعلیم کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے اور ان پر عمل کے لیے بڑی بڑی رقوم منظور کرائیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ توجہ ابتدائی تعلیم پر دی۔ ان کے نزدیک ابتدائی تعلیم ہی ہر شعبے کی اصل بنیاد ہے۔ 12 برس خدمات سر انجام دینے کے بعد خرابی صحت کے باعث وہ علاج کے لیے جرمنی چلے گئے اور صحت یابی کے بعد ہندوستان واپس آ گئے۔ ہندوستان آتے ہی انہیں علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے عہدے کی پیشکش ہوئی۔ بے انتہا مشکل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس عہدے کو قبول کر لیا اور جب تک زندہ رہے تعلیم کے ذریعے ملک و قوم کی خدمت کرتے رہے۔